السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم والفرقان الحمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری کرنے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں کہ جس نے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ اس آقا کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے کہ جس نے اپنے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دیا۔ وہ آقا جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام امتوں میں ساری امتوں کے نبیوں سے افضل نبی ہیں، اس آقا کائنات نبی محترم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور مدینے کی گلی چھوڑ دے ہم جنت کے بدلے میں، مدینے کی گلی چھوڑ دے ہم جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ حضرات محترم، کلام مقدس کی بہت ہی مشہور معروف 27ویں پارے کے 2 رکوع کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کے متعلق تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حضرات کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا وجود بخشا، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار اور غیر مفید پیدا نہیں فرمائی، یعنی اللہ رب العزت کی تخلیق میں کسی نہ کسی مقصد کے تحت یہ تخلیق فرمائی گئی، اور اس کائنات کی کوئی بھی شے چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ وہ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت پیدا فرمائی گئی ہے۔ آپ چاہے مچھر کو دیکھ لیجئے، چھپکلی کو دیکھ لیجئے، مکھی کو دیکھ لیجئے، یہ ذرا سی مخلوق خدا ہیں، اللہ رب العزت نے ان اشیاء کو پیدا فرمایا ہے، تو ان کے پیدا فرمانے میں ہمیں یہ سوچنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے یوں ہی ان کو بیکار پیدا فرما دیا، بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھپکلی کو دیوار پر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا کہ تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ حضرت موسیٰ کو یہ لگا کہ یہ چھپکلی یوں ہی پیدا فرما دی گئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بیکار ایسے ہی خالی مولی پیدا فرما دی گئی ہے۔ لیکن حضرات محترم، حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا نا کہ اللہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا، تو رب کی بارگاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے ندا، اے موسیٰ یہی سوال تجھ سے پہلے چھپکلی بھی کر چکی ہے، اے موسیٰ اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟
تو حضرات محترم اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے کوئی بھی چیز اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا فرمائی، بلکہ ہر چیز کسی نہ کسی مصلحت پر پیدا فرمائی گئی ہے۔ ہر چیز کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرات محترم میں آگے بڑھتے چلوں یوں ہی، اور یہ تمام چیزیں، یہ خالق کائنات نے تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں تمام چیزیں۔ حضرات محترم آپ پانی ہی کو دیکھ لیجئے، اگر یہ پانی نہ ہو تو ہمارا رہنا سہنا کھانا پینا دشوار ہو جائے۔ ہماری تمام جو پانی سے متعلق چیزیں ہیں، اگر ہم کو پانی نہ ملے تو ہم پیاس سے مر جائیں، اگر ہم کو پانی نصیب نہ ہو تو ہمارے کھیت کیسے سیراب ہو، ہمارے کھیتوں کو کون سیراب کرے، ہمارے یہ جو سبزیاں اگتی ہیں، یہ کھانے یہ غذائیں ہم حاصل کرتے ہیں، یہ کیسے ہم حاصل کریں گے؟ اگر اللہ رب العزت کی یہ بنائی ہوئی چیز پانی موجود نہ ہو تو ہمارے تمام کام رک جائے، ہمیں پانی پینے کو نصیب نہ ہو تو ہماری زبانیں حلق سے باہر آ جائیں۔ تو یہ پانی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو اس نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ حضرات محترم آپ آگے بڑھتے چلیے، آپ آگ ہی کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے یہ آگ کو کس لیے پیدا فرمایا؟ انسانوں کے لیے پیدا فرمایا کہ انسان اس آگ سے فائدہ حاصل کریں۔ حضرات محترم اگر یہ آگ نہ ہو تو تمام جو انسان ضروریات کی چیزیں آگ سے حاصل کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے، چائے تیار کرتا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ کھانے پکانے، یہ کیسے بنے جائیں؟ اگر آگ نہ ہو تو تمام انسان کے تمام کام رک جائیں۔ حضرات محترم ایسے ہی اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، یہ زمین انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ اگر یہ زمین نہ ہو تو ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ تمام چیزیں دشوار ہو جائیں۔ ہمارے مکانوں کو یہ جو زمین سر پر لیے ہے، ہمارے مکانوں کو سر پر لیے کھڑی رہنے والی یہ زمین اگر نہ ہو تو ہماری زندگیاں، ہمارے یہ شہر برباد ہو جائیں، ہمارے یہ شہر آباد نہ ہو۔ یہ کھیت و کھلیان، یہ تمام سبزہ و باغات یہ اسی زمین پر ہیں۔ حضرات محترم اگر یہ زمین نہ ہو تو انسان کی زندگی دشوار ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ نے انسانوں کے لیے سورج پیدا فرمایا، چاند و آسمان پیدا فرمائے، یہ تمام چیزیں دنیا کی تمام کائنات صرف اور صرف اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ حضرات محترم اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرما دی، تو اب یہ کہ انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا گیا ہے؟ انسانوں کو اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ یہ تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، مگر انسان کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ حضرات محترم آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے انسان کو جو ہے یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا فرمائیں، تو اب اگر یہ تمام چیزیں نہ ہو تو انسان کا اس میں نقصان ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، اور اگر انسان نہ ہو تو پانی کا بھی کوئی نقصان ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر انسان نہ ہو تو پانی کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ ایسے ہی آپ مٹی کو دیکھ لیجئے، یہ آگ ہی کو دیکھ لیجئے، اگر آگ اور مٹی، چاند سورج ستارے نہ ہوں تو انسان کا نقصان ہے، اور اگر انسان نہ ہو تو ان میں سے کسی چیز کا بھی نقصان نہیں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ حضرات محترم اگر آپ کہیں کہ انسان کو سونے کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ انسان دنیا میں آ کر کے سوتا رہے، انسان دنیا میں آ کر کے کھاتا رہے، اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا انسان کو؟ ہرگز نہیں۔ حضرات محترم اگر یہی بات تھی تو اللہ خرگوش کو پیدا فرما دیتا، انسانوں کی جگہ خرگوش پیدا فرما دیتا، اس لیے کہ خرگوش کی نیند بہت مشہور ہے، وہ بہت سوتا ہے۔ اگر یہی بات تھی تو خرگوش پیدا فرما دیتا۔ حضرات محترم سوال تاحال باقی ہے، اگر آپ کہیں گے صاحب انسان کو کھانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہم کہیں گے اگر یہی بات تھی، اگر کھانے کے لیے ہی پیدا فرمانا تھا اللہ نے انسان کو، تو پھر چوپایوں کو پیدا فرما دیتا، کیونکہ چوپائے انسان کی ایک چوپایا کئی انسانوں کی غذا کی مقدار میں کھانا کھا جاتا ہے، چٹ کر جاتا ہے، تو اللہ نے انسانوں کی جگہ اس چوپائے کو کیوں پیدا نہیں فرمایا؟ حضرات محترم آپ کہیں گے کہ انسان کو خواہشات کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ انسان دنیا میں جا کر اپنی خواہشیں پوری کرتا رہے۔ محترم حضرات نہیں، اللہ نے انسان کو خواہش کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اگر اللہ انسان کو خواہش کے لیے پیدا ہی فرمانا چاہتا تھا تو تو اللہ انسانوں کی جگہ حیوانات کو پیدا فرما دیتا، کیونکہ حیوان انسان کے مقابلے میں یہ زیادہ شہوت گزار ہیں۔ حضرات محترم ڈارون کی تھیوری کے مطابق
ڈارون کی حقیقت بندر ہے، اور بندر خواہشات نفسانی کے پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ بہت ذرا حضرات محترم، اگر انسان کو اللہ نے خواہشات کے نہیں پیدا فرمانا ہوتا تو انسان کی جگہ اللہ ان تمام حیوانات کو پیدا فرما دیتا۔ تو حضرات محترم، آپ کہیں گے کہ پھر انسان کو کس نے پیدا فرمایا؟ انسان اس دنیا میں کس مقصد کے تحت آیا؟ حضرات محترم، تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ذرا یہ تو بتا کہ انسان اس دنیا میں کس نے پیدا فرمایا؟ انسان کو اللہ نے کس نے بنایا؟ تو حضرات محترم، قرآن اعلان ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ ذرا سنو اے لوگو، اے مومنو ذرا سنو، انسان اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں تشریف لایا، انسان اس دنیا میں خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں تشریف لایا، انسان اس دنیا میں گناہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لایا، انسان اس دنیا میں زنا خوری کرنے کے لیے نہیں آیا، انسان اس دنیا میں شراب نوشی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان اگر اس دنیا میں آیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان سونے کے لیے نہیں، انسان خواہشات نفسانی کے لیے نہیں، بلکہ انسان آیا ہے تو صرف خدا کی بندگی کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی بندگی کرے، اپنے رب کو ہر وقت یاد کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے مومنو تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے تسبیح و تہلیل میں یاد کرو، میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور نا شکرے نہ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اس مقصد کے تحت انسان دنیا میں آیا ہے۔ کس مقصد کے تحت؟ کہ وہ خدا کی بندگی کرے۔ صرف خدا کی بندگی کے لیے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن انسان نے آج اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے، اللہ کے ذکر سے روگردانی کیے ہوئے ہے، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے احکام کو بھلائے ہوئے ہے، اور دنیا میں پڑھ کر دنیا کی مال و دولت میں، دنیاوی زندگی میں مشغول ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اپنی دنیا کو تباہ کر رہا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ حضرات محترم، انسان کو یہ چاہیے کہ اسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے، وہ اپنی عقل کو غور و فکر کرے، اپنی عقل سوچے، اپنی نفس کا محاسبہ کرے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، کیوں پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری موت کا وقت کب مقرر ہے، ہمیں کب موت آ جائے۔ حضرات محترم، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو راستے پر چل رہے ہیں، راستے پر چلتے چلتے ایسی بھیانک موتیں ہو جاتی ہیں کہ ان کے چھیچڑے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، ہماری موت کی کب انتہا ہو جائے ہمیں معلوم نہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی احکام کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر ہمہ وقت کرتے رہیں۔ اللہ کے ذکر کرنے سے ہماری روح پاک رہے گی، ہمارے اعمال نیک اور ہمارے اعمالوں میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی،